میں مفتی صاحب قبلہ بعض اوقات دیکھیں توہمات تو بے شمار ہیں، کچھ ہم نے کل ذکر کیے ہیں، کچھ آج کر رہے ہیں۔ ایک ایسی بات بھی ہے اس طرح سے کہ یہ فلانا مقام، میں جب سے اس جگہ آیا ہوں، اس گھر پہ آیا ہوں، بڑا بھاری ہے، بہت یہ جگہ ہی شاید منحوس ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، فلاں مقام، فلاں نام، فلاں شے بھاری ہے، جگہ بھاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کیسے رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ کیا ایسا ہوتا بھی ہے حقیقت بھی میں بھی کہ کوئی مقام یا کوئی جگہ واقعتاً بھاری ہو، کوئی شے؟ نہیں، اچھا ٹھیک، کوئی جگہ بھاری نہیں ہوتی، صحیح، کوئی مقام بھاری نہیں ہوتا، یا کوئی نام؟ کوئی نام بھی بھاری نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو نام قرآن اور حدیث کے خلاف ہو معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نام بھی بھاری نہیں ہوتا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اعتقاد کی کمزوری ہے۔ اچھا، ایک جگہ کے اوپر ایک آدمی ایک جگہ کاروبار کرتا ہے، صحیح، اسے نقصان ہوا، صحیح، لیکن دوسرے آدمی نے اسی جگہ کاروبار کیا، اسے فائدہ فائدہ ہوا۔ ہو گیا۔ اب اگر وہ جگہ بھاری ہوتی، ایک آدمی ایک دن میں بیمار ہو گیا، اور کیا سارے لوگ اس دن میں بیمار ہوئے؟ کیا جو دوسرے لوگ بیمار ہوئے وہ دوسرے دنوں میں ہوئے؟ تو پھر کوئی دن ایسا بچا جس دن میں کسی کو نقصان نہ ہوا ہو؟ کیا کوئی دن ایسا بچا جس دن میں کوئی بیمار نہ ہوا ہو؟ واہ، کیا کوئی دن ایسا بچ جائے گا جس دن میں کسی کو کوئی گھاٹا اور خسارہ نہ ہوا ہو؟ صحیح، تو پھر کیا تمام دنوں کو معاذ اللہ منحوس قرار دے دیں گے یا کام تمام کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ مہینوں کو کر دیں گے؟ تو لہٰذا یہ توہمات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی کو بیماری پہنچی، اس کا کوئی سبب ہے، نقصان پہنچا، اس کا کوئی سبب ہے، آپ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ کا کام نہیں ہوا۔ کام جو نہیں ہوا وہ بلی کی وجہ سے نہیں ہوا، صحیح بات، کام کے نہ ہونے کے اور اسباب تھے، اور خالق چاہتا ہی نہیں تھا وہ کام ہو، اور بعض اوقات ہم خود کھڑے ہوتے ہیں، خود رکاوٹ، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو کنیکٹیوٹی ہے کہ کسی ایک نقصان کو، گھاٹے کو، خسارے کو، بیماری کو، کسی ناپسندیدہ امر کو کسی شے کے ساتھ جوڑ لینا اور جوڑ کر پھر اس وہم کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ ایمان کے اعتبار سے مرض ہے۔ یہ وہم ایک مرض ہے ایمان کے اعتبار سے، اس سے نکلنا ضروری ہے، اور اس سے وہی نکلے گا جو اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھے گا۔ اچھا، یہ جو سفر کے ساتھ اتنی ساری چیزیں وابستہ ہو گئیں کہ سفر کے مہینے میں یہ بھاری ہے، تو یہ بھاری ہے تو اگر ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر سوچے تو ایسا بھی ہوگا کہ اسے محرم الحرام میں کبھی تکلیف پہنچی ہوگی، صحیح بات، کبھی ربیع الاول شریف میں تکلیف پہنچی ہوگی، کبھی رمضان المبارک میں تکلیف پہنچی ہوگی، تو پھر ان کو بھاری کیوں نہیں کہتے؟ اب رمضان المبارک میں تکلیف کا آنا بتائیے نا جی، دیکھیں آپ نے بڑے اچھے اس کو بھاری کہہ دیں گے اور اس کو کہیں گے خیر و برکت ہے، بتائیے۔ تو لہٰذا ان کو مہینوں کے ساتھ منسلک کرنے کی بجائے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور امر الہی کے ساتھ منسلک رکھیں کہ یہ اسی کی طرف سے ہے خیر بھی اور اسی کی طرف سے ہے شر بھی۔ اب ہوتا کیا تھا، عربوں کے اندر جب یہ توہم پرستی شروع ہوئی تو چونکہ حرمت والے مہینوں میں وہ قتل و غارت گری، ڈکیتی، فراڈ، جرم، جرائم نہیں کرتے تھے۔ اب محرم میں جب رکے رہتے تھے تو سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنی ساری کاروائیاں شروع کر دیتے تھے۔ تو جب وہ ساری کاروائیاں شروع کرتے تھے تو معاشرے کے اندر ایک امپریشن کریٹ ہوتا تھا کہ یہ مہینہ تو تکلیفوں کا ہے، اس میں فلاں قتل ہو گیا، فلاں کا گھر لٹ گیا، فلاں کو ڈاکہ پڑ گیا، فلاں کو تکلیف آئی۔ اب وہ اس کے اسباب اور تھے، لیکن اس طرف جانے کی بجائے اور اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس کو جوڑ دیا مہینے کے ساتھ۔ اب مہینے کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کے اسباب کا کھوج لگائیں الگ سے اور اللہ کی ذات پر اپنے ایمان اور توکل کو مضبوط کریں۔ جب عقل محو اوہام فاسدہ باطلہ رہے گی تو اس عقل کا وہ جو صحیح استعمال تھا تو رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ تسخیر کائنات کے ذریعے انسان کرے، اور ہمارے بڑے بڑے ظاہر ہے سائنٹسٹ آپ کے سامنے، بڑے بڑے نام مسلمانوں کے، جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال وہیں کیا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں عقل عطا فرمائی تھی۔ اور ایک ہماری عقل ہے جسے توہمات نے ایسا گھیر لیا ہے، اللہ معاف فرمائے مفتی صاحب، میں کیا کہوں، مطلب کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے، اب لفظ زہر صحیح، مگر میں کیا کہوں، یہی ذائقہ